کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والا 16واں عمل کون سا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں ناپ تول میں کمی کرنا کیسا عمل ہے؟ کیا آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنا ہے کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ خرید و فروخت اور لین دین زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اس شعبے میں عدل و انصاف، دیانت و صداقت کو قائم رکھنا اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ لہٰذا تجارت میں لینے اور دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ سودا بیچنے والے کے لیے لازم ہے کہ ناپ تول کو پورا کرے۔ ناپ تول میں کمی اللہ کے قائم کردہ نظام عدل کے خلاف ہے۔ اسلام کا نظام عدل ایک فطری قانون ہے جس کا منشا یہ ہے کہ جس کی جو چیز ہو اسے دی جائے، اور یہی وہ معیار ہے جسے اللہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ مگر جو شخص اپنی عملی زندگی میں اللہ کے اس نظام عدل پر نہیں چلتا تو وہ حقیقت میں خدا کا حکم نہیں مانتا، اور یہ خسارے کا سودا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس امر پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے کہ ناپ تول کو پورا رکھو۔ چنانچہ ہر شخص کو اس اصول پر کاربند ہونا چاہیے، اور جو دوسرے کا حق ہو اسے بغیر کسی کمی کے ادا کرنا چاہیے۔ پورے ماپ تول کے متعلق اللہ کا فرمان یہ ہے، اور ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ خبردار، تم ترازو میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ درست کر لو، اور تول کم مت کرو۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ جتنے مال کی قیمت وصول کی جائے اتنا ہی دیا جائے۔ ناپ تول کی کمی کے بارے میں قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے، جس نے سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کے باعث دوسروں کا حق مارنا شروع کیا تھا۔ یہ قوم عربی النسل تھی اور مدین میں آباد تھی۔ مدین اس شاہراہ پر تھا جو حجاز سے شام فلسطین کو جاتی تھی۔ دراصل ایک قبیلہ کا نام تھا، لیکن جب وہ ایک مقام پر آباد ہو گیا تو اس علاقے کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ مدین کے لوگ مظاہر فطرت کی پوجا کیا کرتے تھے اور خدا کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ساری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں برا رواج یہ تھا کہ وہ لین دین اور تجارت میں بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ وہ جب کسی سے مال خریدتے تو خریداری میں اپنی مرضی کے باٹ استعمال کرتے، اور جب کسی کے ہاتھ مال فروخت کرتے تو بیچنے کے باٹ اور ہوتے، وزن میں اصل باٹوں کی نسبت کم ہوتے۔ آخر ان کی برائیوں کی بنا پر اللہ کو اس قوم کی حالت زار پر رحم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو راہ حق پر لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم میں پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے قوم کو راہ حق کی دعوت دی۔ آپ نے ان کو کفر و شرک چھوڑ کر خدائے واحد کی پوجا کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے قوم کے لوگو، اے خدا کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خرید و فروخت میں اپنے ناپ تول کو پورا کرو۔ اپنے معاملات میں بے ایمانی سے کام نہ لو۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میری نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ خدا کی زمین میں فتنہ فساد نہ مچاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تمام برائیوں اور خامیوں سے آگاہ کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہاری باتوں کو نہیں سمجھتے۔ بلکہ قوم کے سردار غصے میں آ کر آگ بگولا ہوئے اور شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ناپ تول میں کم کرنا چھوڑ دیں؟ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم غریب اور نادار ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور برے کاموں میں آگے بڑھتے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس پیغام کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، تو ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء مت گھٹا کر دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد خرابی مت ڈالو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ اس آیت میں وہی الفاظ ہیں جن کے ذریعے آپ نے قوم کو پورے ناپ تول کی دعوت دی تھی۔
پھر سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دوبارہ دہرا دیا تاکہ آنے والے لوگ اس قوم کے کردار سے نصیحت پکڑیں اور پورا بھر دو ناپ اور نقصان دینے والے نہ بنو اور تولو سیدھی ترازو سے اور لوگوں کو ان کی اشیاء مت گھٹا کر دو اور ملک میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ یاد رکھیے، پیمائش میں کم ماپنے والے اور تول میں کم باٹ استعمال کرنے والے کا انجام بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو دودھ ماپتے ہیں تو کم ماپتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں تو اس کی پیمائش کم کرتے ہیں، اشیائے خوردنی بیچتے ہیں تو حقیر اور معمولی سی مقدار میں کمی کر لیتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں تو مقرر تعداد سے کم پیکنگ کرتے ہیں۔ گویا کہ انسان زندگی کے بے شمار لین دین کے معاملات میں بے ایمانی سے کام لیتا ہے۔ اس کا انجام بہت برا ہے۔ جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کرتا ہے اور اپنے برے انجام کا خود ہی سامان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو حضرات اس گناہ میں مبتلا ہیں وہ پہلی فرصت میں اللہ کے حضور توبہ کر لیں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔